بارگاہ رسول میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل سے میرے آقا تیرا. سب ادب رکھتے ہیں دل سے میرے آقا تیرا. اور امام عرض کرتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور ابن زہرا کو مبارک کو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. امام عرض کرتے ہیں کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا. فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے حضور کی امت میں
تین ولیوں کو سب سے اعلیٰ، ارفع اور اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس امت میں تین اولیاء وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ولایت کبریٰ کے مقام پہ فائز فرمایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، اور حضور کی امت کے اولیاء پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل و اعلیٰ۔ لیکن اس امت میں جو تین اولیاء ہیں جنہیں اللہ نے ولایت کبریٰ کا منصب دیا ہے، تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی ذات شہزادہ مولا علی، سید الاسقیاء سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنہیں اللہ نے ولایت کبریٰ کے مقام پہ فائز کیا ہے۔ دوسری ذات انہی کی نسل میں سے، اور تیسری ذات بھی انہی کی نسل میں سے۔ تیسرے مقام پر اللہ نے حضرت سیدنا امام محمد مہدی کو رکھا ہے، جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، جن کے پیچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر جن کا مقام ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، غوث الاعظم دستگیر ہے۔ اور دوستو، سرکار غوث اعظم کا مقام جب آپ پیدا ہوئے تو وقت ولادت آپ کے والد کے خواب میں رسول پاک تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو صالح، اے موسیٰ، یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ ولی ہے، اور یہ میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس کی شان، اس کا مقام یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے تمام ولیوں، تمام نبیوں اور رسولوں میں مجھے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، تو اس آنے والے کو اللہ نے تمام ولیوں اور تمام غوث و قطب و ابدال میں اللہ نے انہیں افضل و اعلیٰ بنایا۔ یاد رکھیں، سرکار غوث پاک کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان اتنی ارفع و اعلیٰ ہے کہ خود مصطفیٰ ان کی ولادت کے وقت بشارت دینے کے لیے آ گئے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کرسی پر تشریف فرما تھے۔ غوث پاک فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تیری امت میں بھی کوئی اس جیسا ولی ہے؟ تیری امت میں بھی کوئی اس جیسا ولی ہے؟ تو جناب موسیٰ نے رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کی، لا آقا، نہیں، میری امت میں تو کوئی غوث پاک جیسا ولی ہے ہی۔ اور سنو، جناب عیسیٰ علیہ السلام، کتنا بلند مقام ہے جناب عیسیٰ۔ ایک مرتبہ سینان میں ایک شخص تھے جو یمن میں رہتے تھے، وہ بہت بڑے پادری تھے۔ ان کے سامنے اسلام کی حقیقت کھل گئی کہ اسلام ہی حق مذہب ہے، لیکن اب وہ اسلام قبول کرے تو کس کے ہاتھ پر قبول کرے، کلمہ پڑھے تو کس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے۔ وہ اسی سوچ میں تھے، بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا سنان۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند لگ گئی، خواب میں نے دیکھا کہ جناب عیسیٰ بن مریم تشریف لائے۔
عیسیٰ بن مریم تشریف لائے اور پوچھا کیا بات ہے سنان، پریشان لگ رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں عیسائیت چھوڑ کر دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، حق مجھ پر واضح ہو گیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے ہاتھ پر دین اسلام قبول کروں؟ تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ تو بغداد چلے جا اور اس وقت پوری روئے زمین پر جو سب سے افضل انسان ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جا اور اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جا۔ غوث پاک کے ہاتھ پر 500 یہودیوں نے اور نصرانیوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ غوث پاک خود فرماتے کتنے؟ 500، اور فرماتے ہیں کہ لاکھوں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے تھے، جو چور تھے، قذاب تھے، ڈاکو تھے، جو بدکرداری میں ملوث تھے، اللہ نے انہیں میرے ہاتھ پر توبہ کی توفیق نصیب فرمائی۔ لاکھوں سے زیادہ قذابوں اور ڈاکوؤں کو میں نے توبہ کر کے انہیں سیدھا راستہ عطا فرمایا۔ اور غوث پاک کی شان، اللہ اکبر، حضرت امام حسن عسکری، یہ امام حسن عسکری کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ائمہ اہل بیت میں، ائمہ اہل بیت میں آپ کا 11واں نمبر ہے۔ پہلا نمبر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، دوسرا حضرت مولا امام حسن کا، تیسرا حضرت مولا امام حسین کا، چوتھا حضرت امام زین العابدین کا، پانچواں حضرت امام جعفر صادق کا، امام محمد باقر کا، چھٹا امام جعفر صادق کا، ساتواں حضرت امام موسیٰ کاظم کا، آٹھواں حضرت امام علی رضا کا، نوواں حضرت امام محمد تقی الجواد کا، 10واں امام نقی علی کا، اور 11واں نمبر امام حسن عسکری کا۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک خرقہ سجادگی کا، ایک مسلح اپنے ایک مرید خاص کو دیا اور کہا کہ جب تیرا انتقال ہونے لگے تو اس آدمی کو دینا جو تیرے اعتبار کے لائق ہو، اور اسے بھی یہ وصیت کرنا اور اس کو بھی یہ کہنا کہ وہ اسے دے جب تک کہ یہ امانت دار تک نہ پہنچ جائے۔ اور فرمایا 5ویں صدی کے بیچ میں، درمیان میں ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری نسل جو رسول اللہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام عبد القادر حسنی جیلانی ہوگا۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ بھی نصیحت فرما رہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کشف سے یہ معلوم کیا، کشف سے، کہ 5ویں صدی میں ایک ایسا اللہ کا ولی ظاہر ہوگا کہ جس کی ولایت کے ڈنکے پورے عالم میں بجے، سبحان اللہ، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث پاک کا مقام دوستو اتنا عرفہ والا ہے کہ آپ دیکھیں نا، کسی ولی کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ اس نے یہ اعلان کیا وہ منبر سے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ صرف غوث الاعظم دستگیر کا مقام۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ والے بولتے ہیں نا، یہ اعلان کرتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کا اعلان اپنی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی قدم ہے۔ غوث پاک کی کرامات بے شمار ہے، بے شمار، اتنی کرامات ہے کہ کرامات کے انبار ہیں، کثیر الکرامات بزرگ ہے۔ ایک کرامت ملتی ہے کہ آپ کا ایک شاگرد تھا، غوث پاک اسے پڑھا رہے تھے،
اور بہت زیادہ انہماک کے ساتھ اسے پڑھا رہے تھے. دوسرے شاگردوں نے توجہ دی کہ غوث پاک اتنی توجہ کے ساتھ وہ کسی شاگرد کو پڑھاتے نہیں, انہیں اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں, بات کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ دوسرے دن اس شاگرد کا انتقال ہو گیا. تو گویا غوث پاک نے کشف کے ذریعے سے یہ معلوم کر لیا کہ یہ اس دنیا سے جانے والا ہے, تو چلو اس کا سبب میں پورا کرا. آپ کو معلوم ہے یہ علم کی محفلیں جس میں آپ بیٹھے ہیں, ہاں صرف دارالعلوم, مدرسے یا اسکول یہی علم کے ذرائع نہیں ہیں, بلکہ یہ اجتماعات جہاں قرآن و حدیث اور علماء اور اولیاء کی باتیں ہوتی ہیں, یہ بھی علم میں دین حاصل کرنے کا ایک سرچشمہ ہے. اب آپ دیکھیں, ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے, اور میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی عمر, جبریل نے خبر دی تو آقا نے انہیں اپنے پاس بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ چند لمحوں کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا, تمہارے پاس بس چند سانسیں ہیں. اب وہ صحابی تھے, وہ اٹھ کر گئے نہیں کہیں کہ بیوی بچوں سے مل لوں, رشتہ داروں سے مل لوں. آقا سے عرض کرتے, آقا عمر کم ہے, لمحات کم ہے, کوئی ایسا عمل بتائے نا کہ وہی عمل کرتا رہوں اور مجھے موت آ جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم علم سیکھنے میں مشغول ہو جا. اور یہی ہوا کہ وہ علم سیکھنے میں لگ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. اب محدثین اور شارحین کہتے ہیں کہ اگر علم کے سیکھنے سے بھی زیادہ کوئی افضل عمل ہوتا تو آقا وہ عمل کرنے کے لیے اسے کہتے, لیکن آقا کا ارشاد یہ بتا رہا ہے کہ علم کی مجلس سے بڑھ کر کے دنیا کی کوئی مجلس ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عمر میں میری امت کے کچھ لوگ عالموں سے دور بھاگیں گے, فقہا سے دور بھاگیں گے. آج ہو کیا رہا ہے آپ دیکھو نا, عالموں سے لوگ کتراتے ہیں, علم کی محفل سے لوگ کتراتے ہیں, ناچ گانا سننے میں تو بڑی بھیڑ نظر آتی ہے, کرکٹ دیکھنے میں تو بڑی بھیڑ نظر آتی ہے, لیکن وہی کوئی عالم دین تقریر کر رہا ہے یا سنیچر کے دن اجتماع میں بلایا جا رہا ہے تو لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ اجتماع میں آئے, مسجد میں آئے. یہ وہی وقت ہے, یہ وہی دور ہے. لیکن سنو اس کا نقصان کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا میری امت پر کہ علماء سے لوگ بھاگیں گے, فقہا سے لوگ بھاگیں گے, اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ انہیں 3 مصیبتوں میں گرفتار کر دے گا, 3 آفتوں میں گرفتار کر دے گا. آقا فرماتے سب سے پہلی آفت یہ کہ اللہ ان کے رزق سے برکت کو ختم کر دے گا. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آج ہر آدمی رزق کے معاملے میں پریشان ہے یا نہیں؟ کروڑوں کمانے والا بھی کہتا ہے یا بچتا ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ میرے نبی نے فرمائی, علماء اور فقہا سے بھاگنا, ان سے دور ہونا, یہ رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. نمبر 2, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان پر ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا جو ان پر رحم نہیں کرے. ظالم بادشاہ ان کے سر پر بٹھا دے. آج ہو رہا ہے. اب خیر یہ 2 باتیں تو اتنی ڈینجر نہیں ہیں. آدمی کم لقمے بھی کھا کر جی سکتا ہے, ظلم کے درمیان بھی جی سکتا ہے, لیکن تیسری بات بڑی خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو علماء اور فقہا سے بھاگیں گے انہیں جو تیسری مصیبت آئے گی وہ یہ کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا.
وہ بے ایمان ہو کر مریں گے۔ اور آپ دیکھیں نا، جو علماء سے دور ہیں، آپ وہ دیکھیں، وہ پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں کی مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اسٹیٹس پر دیکھیں، میں نے ابھی کہا تھا کہ ان 2-3 دنوں میں پتہ نہیں کئی لوگوں کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اور وہ توبہ کر کے دوبارہ نکاح کر کے تجدید نکاح کرے اور ایمان میں داخل ہو۔ جی، اگر تعظیم کے ساتھ کسی نے کسی غیر کے تہوار کو اچھا سمجھ کر اسے وش کیا، مبارکباد پیش کی، تو وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اب یہ سب باتیں کب پتہ چلے گی؟ جب علماء کی محفل میں آپ کے پاس ٹائم نہیں اجتماع میں آنے کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ نے غضب کا علم دیا۔ اور پتہ ہے آپ کو، ایک مرتبہ آپ ایک گائے کی دم پکڑ کے اس کے پیچھے جا رہے تھے، تو گائے نے پلٹ کے کہا، عبد القادر تجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ آپ حیران ہوئے، آپ گھر آئے اور گھر کی چھت پر آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ مکے شریف کی طرف جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ غوث پاک اپنے گھر کی چھت سے ہی کعبے کی طرف پہنچ گئے۔ تو اسی وقت آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ہے کہ اب مجھے گھر نہیں بیٹھنا ہے، مجھے حصول علم کے لیے گھر سے نکلنا ہے۔ تو اپنی ماں کی خدمت میں آئے، ادب کے ساتھ عرض کی، امی جان مجھے اجازت دے، میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ ماں بھی کیسی ماں تھی، 40-80 دینار تھے، تو 40 دینار غوث پاک کو دیے، اور 40 دینار غوث پاک کے بھائی جن کا نام سید ابو احمد ہے ان کے لیے چھوڑے، اور غوث پاک کو کہا بیٹا جا، اللہ تیرا حافظ و ناصر ہے، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ آج ہماری مائیں کہتی بیٹا میری نظر سے دور نہیں ہو، ہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے، کہتے بیٹا نظر سے دور نہ ہو تو بیٹا نظر کے قریب رہ کر کے چور بھی بنتا ہے اور ڈاکو بھی بنتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر لیتا ہے، اور اگر تھوڑا سا اپنی نظر سے دور رکھ کر کے بچوں کو علم دین سکھائے تو اپنے وقت کا وہ امام احمد رضا بن سکتا ہے، اپنے وقت کا محدث بن سکتا ہے، اپنے وقت کا مفکر بن سکتا ہے، اپنے وقت کا وہ فلسفی بن سکتا ہے، سائنسدان بن سکتا ہے۔ لیکن آج ماؤں کی سوچ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ غوث پاک کے علم کی بات کر رہا تھا، غوث پاک کا علم یہ تھا کہ ابن علامہ عبد الوہاب شیرازی لکھتے ہیں 13 علوم وہ تھے جسے غوث پاک پڑھایا کرتے تھے، 13 علوم۔ اور غوث پاک کی عادت تھی کہ غوث پاک، جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ غوث پاک جب تقریر کرتے تھے تو بعض مرتبہ 70,000 کا مجمع ہوتا۔ ایک مرتبہ تو غوث پاک تقریر کر رہے تھے اور حضرت خضر جا رہے تھے، تو غوث پاک نے آواز دی، او بنی اسرائیل والے ذرا محمدی کے بیان کو بھی سن جائے۔ تو پھر وہ آئے اور آپ غوث پاک کی باز کی محفل میں اولیاء بھی ہوتے، انبیاء بھی ہوتے، خود حضور تشریف لاتے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی یہ کہتا ہے کہ یار میں تو عالم ہوں، میں کسی غیر عالم کے بیان میں کیوں بیٹھوں؟ ہمیشہ بیان میں بیٹھنا اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے علم آئے گا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بڑے بیان میں بیٹھا کرتے ہیں، ورنہ رسول اللہ کو غوث پاک کے بیان میں بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ لیکن غوث پاک کے بیان میں رسول اللہ اس لیے تشریف لاتے
کہ ان کے بیان کی تائید بھی کرتے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتے. ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث, وہ تیری باز کی محفل ہے یا غوث. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, علم کا یہ حال تھا. اور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک قاری نے قرآن کی تلاوت کی تو غوث پاک نے 1 2 3 نہیں بلکہ 11 تفسیر اس آیت کی سنا دی. کتنی تفسیر؟ 11 تفسیر سنا دی. اور ابن جوزی کے بارے میں بڑا مشہور ہے. دیکھیے ابن جوزی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. آپ پہلے کچھ ان کے عقیدے میں جو ہے کچھ جھول تھا, لیکن بعد میں غوث پاک کی صحبت نے انہیں صحیح العقیدہ بنا دیا. اور ابن جوزی کے ہاتھ پر 1,00,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. ابن جوزی اتنے بڑے مفکر ہیں. ابن جوزی خود بہت بڑے مفسر تھے اور ان کی ایک علمی کلاس چلتی تھی. تو غوث پاک کے ایک شاگرد نے کہا کہ کبھی ہمارے شیخ کے درس میں بھی آ جاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے شیخ کے درس میں آنے کی. اس نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ گئے. اب جیسے ہی غوث پاک کے درس میں گئے تو جو آیت دل میں سوچ کر گئے تھے وہی آیت کی تفسیر غوث پاک بیان کر رہی تھی. اب 11 تفسیر بیان کی, ابن جوزی نے گردن ہلائی. اب غوث پاک نے اس کی 12ویں تفسیر بیان کی, 13ویں تفسیر بیان کی, 14ویں تفسیر بیان کی, 15ویں تفسیر بیان کی, یہاں تک کہ اس ایک آیت کی 40 تفاسیر غوث پاک نے بیان کی. ایک روایت میں یہ کہ 13 تفسیر الگ بیان کی, پھر 40 تفسیر الگ بیان کی. اب جب یہ تفسیر بیان ہو گئی تو وہ ابن جوزی وہ حیران رہ گئے. پھر غوث پاک نے کہا یہ تو قال تھا, اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اور غوث پاک نے نعرہ بلند کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر حال یہ ہوا کہ اس وقت جتنے علماء بیٹھے تھے خود ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور لوٹ پوٹ ہو کر کے وہ رقص کرنے لگ گئے محفل غوث پاک. یہ علم کا حال. بلکہ ایک مرتبہ عراق کے 100 علماء مل کر آئے کہ غوث پاک سے ایسے ایسے سوال پوچھیں گے, ایسے ایسے سوال پوچھیں گے کہ وہ جواب نہ دے سکے. اب جیسے ہی وہ آئے, آنے کے بعد اللہ اکبر, غوث پاک کی نظر ان پر پڑی. جیسے ہی نظر ان پر پڑی تو جتنے سوال وہ کر آئے تھے, لے کر آئے تھے, سب بھول گئے. ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو ان کا امتحان لینے آئے تھے, ہم خود ہی بھول گئے کہ کیا سوال کرنا ہے. آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. غوث پاک نے رضی اللہ عنہ ان پر نظر کی, وہ بھول گئے. اب انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے. غوث پاک نے ان کے جو سوالات وہ بھول گئے تھے اس کے جوابات ایک ایک کر کے دینا شروع کر دیے. پھر انہیں اپنا سوال بھی یاد آیا, غوث پاک نے جواب دے دیے. پھر ان سب نے مل کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں معافی مانگی. بس ایک آخری واقعہ عرض کر کے میں گفتگو کو تمام کروں. سرکار غوث پاک کے دور میں ایک سوال عراق کے علماء کے پاس آیا. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا
کہ تجھے 3 مرتبہ طلاق طلاق طلاق، اگر میں وہ عبادت نہ کر پایا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ وہ عبادت کوئی نہ کرتا ہو اس وقت. اور عراق کے علماء کے پاس یہ سوال آیا، سب حیران پریشان کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں، کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ اگر بندہ کوئی بھی عبادت کرتا ہو تو اس وقت کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس عبادت کو کر رہا ہو. جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں، تو ابھی آپ کے ساتھ کتنے لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں؟ آپ بولے میں نماز پڑھوں، تو اس وقت پوری روئے زمین پہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں؟ آپ کہیں میں نبی پہ درود و سلام پڑھوں، کتنے لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے؟ روزہ رکھوں تو کتنے لوگ روزہ رکھ رہے ہوں گے پوری روئے زمین پر؟ آدمی کہاں کہاں جائے گا روکنے کے لیے کس کو کہ بھائی تم روزہ مت رکھ، میں نے قسم کھا لی. سب نے جواب دے دیا. آخر میں یہ سوال غوث پاک کے پاس آیا. اب وہ سوال جس کا جواب دینے سے علماء عراق قاصر ہو گئے، غوث پاک نے پلک جھپکنے کی دیر میں اس کا جواب عنایت فرمایا. پلک جھپکنے کی دیر میں کہا جس شخص نے یہ قسم کھائی ہے اسے یہ کہو کہ وہ کعبہ شریف چلا جائے اور پورا مطاف خالی کروا دے، اور پورا مطاف خالی کروانے کے بعد تنہا وہ کعبے کے گرد 7 چکر لگا دے، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور طلاق بھی نہیں ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. اس کا طلاق بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ نے کورونا میں دیکھا تھا ایک ابھی ویڈیو کلپ بہت چلی کہ ایک خاتون ہے برقع پہنے ہوئے اور پورے مطاف میں بس وہ اکیلے طواف کر رہی ہے، کوئی تھا ہی نہیں اس کو. تو غوث پاک نے کہا کہ یہ ایسی عبادت ہے کیونکہ کعبہ ایک ہے، مطاف ایک ہے، اور جب کوئی مطاف میں طواف کرنے والا ہوگا تو کوئی دوسرا ہوگا ہی نہیں. تو جب دوسرا ہوگا ہی نہیں تو قسم بھی پوری ہو گئی اور طلاق بھی نہ. 2-3 باتیں آپ کی عبادتوں کے حوالے سے عرض کر کے ختم کروں. غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. 25 سال تک آپ نے جنگلوں میں عراق کے عبادات اور مجاہدات کی. فرماتے بعض مرتبہ تو پتے کھا کر میں دن نکالتا، پتے کھا کر. جی. اور غوث پاک کی عبادت یہ کہ ہر روز رات میں 1000 رکعت نفل پڑھا. ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک تو 1000 رکعت رات میں پڑھتے تھے، کم از کم ہم 5 وقت کے نمازی تو بن جائیں. غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. ہم کم از کم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھ دیں اور فجر کے وضو سے فجر تو پڑھ دیں. کیا خیال ہے؟ اگر غوث پاک کے مرید کہلاتے ہیں، قادری کہلاتے ہیں، تو پھر ہمیں عمل کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی. دیں گے نا انشاءاللہ. بلکہ ایک بات جو عمل کے حوالے سے غوث پاک کی، ایک مرتبہ اعلان کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا او زندگی او منافقوں. لوگوں نے کہا حضور آپ کسے منافق اور زندگی کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے منافق اور زندگی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے تو گناہ کرنے سے بچتا ہے لیکن اکیلے میں وہ گناہ کر لیتا ہے. تو میں اسے منافق کہہ رہا ہوں، اسے زندگی کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اسے لوگوں کی تو حیا ہے، لوگوں سے تو اسے شرم ہے،
لیکن اسے اللہ کا حیا اور اللہ کی شرم ہو۔ دوستو کوشش یہ کرے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ نے دیکھ رہا۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، کچھ لوگ تو ہندوستان سے باہر جاتے ہی عیاشی کرنے کے لیے، یا ہندوستان میں کچھ کریں گے تو یہاں لوگ پہچانتے ہیں، یہاں لوگ جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی تم کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، اللہ ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اگر ہم غوث پاک کے مرید ہیں، اگر ہم غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں میرے مرید تو اگر اچھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ اور فرماتے ہیں اگر میرا مرید مجھے کسی مشکل میں پکارے تو میں اسی وقت اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشرق میں ہے اس کی سطر کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو وہیں سے میں اس کی سطر ڈھانپ دیتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میں اپنے مرید کے لیے ایسا ہوں کہ میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے، جیسے زمین پر آسمان ہے۔ آدمی کہیں بھی چلا جائے وہ آسمان کے چھت کے نیچے ہی ہوگا۔ کوئی نکل کر بتا دے آسمان سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو ایسے ہی جو غوث پاک کا مرید ہے اس کے سر پر غوث پاک کا ہمیشہ سایہ رہتا ہے۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نیوا میرا مرشد اچا اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاوا انہاں اچیاں سائیں جنہاں نیویاں نال نبھائی، اور مرشد دے دوارے اٹھے محکم لائیے چوکا نوے نوے نہ یار بڑھائیے باندھ کمینی انوکھا۔ اور کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہنیاں پکے، پیر مریداں تے سرتے رہندے جھوٹے ہو یا سچے۔ مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہو یا اچھے، پیر مریداں تے سرتے رہندا جھوٹے ہو یا سچے۔ پیر ایسا نہیں ہے کہ صرف سچے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر مرید جھوٹا ہے تب بھی سر پر پیر کا سایہ ہے۔ کیونکہ پیر جو ہے نا وہ مالی ہوتا ہے، مالی سمجھتے، مالی کا کام پرورش کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایسا تھوڑی کرتا ہے کہ اگر یہ پھول سڑ گیا ہے تو اسے پانی نہ دیں، وہ تو یکسر پانی دیتا ہے، اگر اچھا پھول ہو تو بھی پانی دیتا ہے، اور پھول خراب ہو گیا ہے تب بھی وہ پانی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت غوث پاک کا سایہ ہمارے سر پر بنائے، غوث پاک کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے۔ اور یاد رکھو غوث پاک کی بارگاہ میں جتنا ادب کے ساتھ رہو گے اتنا ایمان کو جلا ملے گی، ایمان کو تقویت ملے گی۔ اور دوستو یہ قادری سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ ہر سلسلے میں اس کا فیضان پہنچا ہے۔ ہاں یہ چشتی سہل وردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، اور غوث پاک کا فیضان ہر طرف ہے۔ وہ کیا جانے کا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ اور یہ عراق و چشت و بخارا و اجمیر تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث، تیری لو شمع ہر محفل ہے یا غوث۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، مستفیض فرمائے، مستنیر فرمائے۔ غوث پاک کی مدد اللہ شامل حال فرمائے۔ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ غوث پاک کا دیدار نصیب فرمائے، قبر میں بھی غوث پاک کا ساتھ ہو، اور حشر میں بھی اللہ غوث پاک کے مریدوں میں ہمارا حشر و نشر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔